حضرات اب میں اسی بارگاہ میں نذران عقیدت کے لیے بلا تمہید میں تمہید اس لیے نہیں کروں گا کہ یہ فہرست بہت طویل ہے. آئیے پھر نذران عقیدت کے لیے اسی بارگاہ میں نعت پیش کرنے کے لیے میں کمیٹی کے حکم کے مطابق مبارک پور کی سرزمین سے آئے ہوئے ایک شاعر جناب شاہد حسن صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں. ایک ایسا شاعر کہ جس کو میں پہلی بار دیکھ بھی رہا ہوں اور پہلی بار سنوں گا بھی. آئیے میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نذران عقیدت پیش کریں. بلا تاخیر میں مطلب پہنچا رہا ہوں. دیکھیے آئیے ہم ذکر چھیڑیں احمد مختار کا. آئیے ہم ذکر چھیڑیں احمد مختار کا. رحمت للعالمین کونین کے سردار کا. آئیے ہم ذکر چھیڑیں احمد مختار کا. اور یہ شعر دیکھیے گا. تو دنیا میں ہزاروں انبیاء آئے مگر کوئی ثانی ہے نہ کوئی آپ کے معیار کا. آئیے ہم ذکر چھیڑیں احمد مختار کا. اور یہ شعر دیکھیے گا. سنگ دل کو موم کر دے مردہ دل کو دے حیات. معجزہ ہے یہ رسول اللہ کی گفتار کا. آئیے ہم ذکر چھیڑیں احمد مختار کا. اور یہ شعر دیکھیے گا. تاریخ کی روشنی میں حاضر کر رہا ہوں. یا الہی راس آئے مجھ کو کعبے کا طواف. یا الہی راس آئے مجھ کو کعبے کا طواف. اور سایہ مسجد نبوی کی ہر دیوار کا. آئیے ہم ذکر چھیڑیں احمد مختار کا. اور دھوم ہے بزم ملائک میں شب معراج کی. منتظر باغ جناح ہے آپ کے دیدار کا. آئیے ہم ذکر چھیڑیں احمد مختار کا. السلام علیکم. اب میں اپنے معزز مہمان عالی جناب محترم سالم انصاری صاحب سابق MP راجیہ سبھا کے لیے میں ایک پروگرام سجانے جا رہا ہوں. اس محفل کو اور خوبصورت کرنے جا رہا ہوں اور اس کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں ان کی گلپوشی ہوگی جو
میں نام پیش کروں گا وہ تمام حضرات آئیں گے اور محترم و معزز مہمان کی گلپوشی فرما کر آج کے اس پروگرام کو اور خوبصورت بنائیں گے۔ آئیے میں نام نامی اسم گرامی لے رہا ہوں علی جناب حاجی انوار احمد صاحب سابق پردھان کا کہ وہ آئیں، اسی طریقے سے ماسٹر شمیم انور صاحب، عبد المنان صاحب، یہ تمام کے تمام لوگ آتے رہیں، اور اسی طریقے سے حافظ عبد الغنی صاحب، انوار احمد، شکیل احمد صاحب، ڈاکٹر اخلاق احمد صاحب، محمد علی سابق پردھان، وسیع احمد، لکشمی پرساد، شیو بچن یادو، اسی طریقے سے ہمارے محترم ستیش یادو، ویرندر صاحب، عتیق الرحمان صاحب، حاجی محمد عمر صاحب، ریاض احمد صاحب، یہ ان تمام حضرات سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ ان کے گلپوشی فرما کر ان کے مہمان نوازی میں اور بھی ان کو معزز بنانے میں اپنا تعاون پیش کرے۔ بہت عمدہ، سبحان اللہ، یہ محفل خوبصورت اور سور گئی۔ دوستو، یہ واقعی ہمارا ملک ہندوستان خوش قسمت ملک ہے، اس سے زیادہ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارے ملک میں ڈیموکریسی اور ریپبلک ڈے کی جو جڑیں ہیں وہ بہت زیادہ مضبوط ہیں، اور اس لیے مضبوط ہیں کہ ہم نے بستے کٹمبکم جو ہزاروں سال کا فلسفہ تھا اس کو اگر ہم عمل میں لائے ہیں تو اس کو اپنی ڈیموکریسی میں عمل میں لائے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہماری جو ڈیموکریسی ہے، ہمارا جو لوکتنتر ہے، وہ ہمیں مساوات سکھاتا ہے، وہ ہمیں انسانی برابری سکھاتا ہے، وہ ہمیں بے خوفی سکھاتا ہے، وہ ہمیں نسبتتا سکھلاتا ہے، وہ ہمیں غیر جانبداری سکھلاتا ہے۔ دوستو، جب اتنی چیزیں انسان کے ذہن میں شامل ہو جائیں تو انسان خود اپنی نظر میں محترم بن جایا کرتا ہے۔ آئیے حضرات، اب میں ایک بات بتا دوں، آئیے میں اس عنوان سے تھوڑی سی گفتگو کروں کہ آپ تمام حضرات کے اندر میں جو سناٹا اور اسٹیج پہ میں دیکھ رہا ہوں، یہ تمام داد و تحسین کا اسٹیج اور داد و تحسین کی سامعین بن جائے۔ اس کے لیے میں کہتا ہوں یہ سچ ہے کہ خدا کے بعد کون ہے کہ جس کے نام کو ورد و وظیفہ بنانے کی اجازت ہے، بلکہ موجب سعادت ہے یہ وہی ہے کہ جس کا نام خدا کے نام کے بعد کلمہ میں بھی ہے، اذان میں بھی، نماز میں بھی، جن کا نام نامی اس میں گرامی محمد ہے، احمد ہے، محمود ہے، وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، رات مطلق کا شاہد بھی، مسعود بھی، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے صدقے میں اس کائنات کو سجایا گیا، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا، جسے قرآن کریم میں بیشتر مقامات پر نام کے بجائے القاب سے پکارا گیا، جس کے اداؤں کی جگہ جگہ پر منظر کشی کی گئی۔ وہ جب چادر اوڑھ لے تو قرآن پکار اٹھے، وسیم بھائی جب چادر اوڑھ لے تو قرآن پکار اٹھے، یا ایھا المدثر، ہمارے کلیم بھائی وہ جب کمبل لپیٹ لے تو قرآن ملقب کرے، یا ایھا المزمل، اس کے مبارک نام سے جو منسوب ہو وہ مکرم و معظم ہو جائے، وہ مکہ میں جلوہ فخم ہو تو مکرمہ بن جائے، وہ مدینہ میں وارد ہو تو منورہ بن جائے، اس کا قدم جہاں پہنچے اس مقام کو شہرت مدام حاصل ہو جائے، غار حرا زبانوں کا ترانہ بن جائے، کوہ صفا لبوں کا فسانہ بن جائے، اس کی ذات بابرکت سے جو جڑ جائے، اس کا بھی نام زبان زد خاص و عام ہو جائے، اور اس کا ذکر نشے دوام ہو جائے۔ اقبال جس کے عشق کا یہ فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔